لوگوں کو امید ختم ہو رہی ہے پاکستان میں، اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ ایک جب قوم میں امید ختم ہو جائے تو وہ پھر پھٹتی ہے قوم، اور یہ کیونکہ سارے تو نہیں باہر جا سکتے۔ تو مجھے جو اس وقت میں اپنی ساری جو پھر سے میں بات کرتا ہوں، میں سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں، ہر طبقے سے بات کر رہا ہوں، مجھے جو اس وقت کہنا ہے وہ یہ کہ دیکھیں، آج ایک چیز نہیں ہے جو پاکستان کی ان 8 مہینوں میں بہتر ہوئی، جو ایک آدمی کا فیصلہ تھا، ایک چیز بہتر نہیں ہوئی۔ آج ذرا دیکھیں دہشت گردی، پاکستان میں دہشت گردی دیکھیں، ہمارے جب دور میں تقریباً دہشت گردی کنٹرول ہو گئی تھی، ہم نے باڑ لگا دی تھی افغانستان میں جو ادھر سے دہشت گردی ہوتی تھی۔ پھر جب گورنمنٹ بدلی تو ہماری نئی حکومت سے سب سے بہترین تعلقات تھے افغانستان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ایویکویشن جو افغانستان سے ہوئی وہ پاکستان نے، کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے، ہم نے ہماری وجہ سے کئی لاکھوں لوگ افغانستان سے ایویکویٹ ہو کے گئے۔ مجھے دنیا کے بڑے بڑے پرائم منسٹرز نے، یورپین پرائم منسٹرز نے، کینیڈین پرائم منسٹرز نے میرا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے، پاکستان نے ان کی مدد کی افغانستان سے لوگ نکالنے کے لیے۔ ہم وہ گورنمنٹ تھی جو سب سے قریب تھے افغانستان سے، جو موقع ہمیں ملا کہ جو افغانستان سے دہشت گردی آتی تھی، کیونکہ اب ایک ایسی حکومت آگے جس سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہم روک سکتے تھے۔ آج کیا ہے؟ آج دہشت گردی جو بڑھتی جا رہی ہے، پہلے ملاکنڈ کے اندر، وزیرستان کے بارڈر ایریاز پہ، پھر یہ جو بنو میں ہوا ہے، اور میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے زرار کمپنی کے کمانڈوز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہماری حفاظت کرنے کے لیے۔ لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کدھر ہے ہماری فارن پالیسی؟ جو فارن منسٹر بنایا گیا ہے وہ اب تک $2.25 ارب خرچ کر چکا ہے اپنے دوروں پہ۔ مجھے بتایا اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ $2.25 ارب خرچ کر چکا ہے اور ابھی تک افغانستان نہیں گیا۔ ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہوں، تاکہ یہ جو اب مسئلے مسائل آ رہے ہیں، ہماری جو دہشت گردی ہے، جتنے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے اتنی بہتر چانس ہے کہ ہم دہشت گردی کے اوپر قابو پا لیں۔ لیکن ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ اربوں روپیہ ہم نے جو خرچ کر کے باڑ بنائی تھی، جو فینس بنایا تھا بارڈر کے اوپر، وہ توڑا جا رہا ہے۔ تصویریں آ رہی ہیں کہ وہ باڑ ہی اکھیڑی جا رہی ہے۔ تو کدھر ہے ہماری فارن پالیسی؟ اور دوسری چیز، میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاکستانیوں کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ؟ ایک دفعہ ہماری تحریک چلی تھی، تحریک پاکستان، ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ پھر ایک دفعہ اور ایک عوام کھڑی ہوئی تھی روٹی کپڑا مکان پہ، کہ عوام کا پہلی دفعہ کسی نے نام لیا تھا کہ ہاں عوام کے بھی مسئلے مسائل ہیں، نہیں تو امیر امیر ہوتا جا رہا تھا، تو یہ خوف تھا کہ عام لوگوں کے پاس فرق بڑھتا جا رہا ہے امیر غریب میں۔ آج ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان کا، اور وہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا، انصاف، قانون کی حکمرانی۔ یہ جنگ جب تک ہم اب یہ جنگ نہیں لڑیں گے، اور میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں، جب تک ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے، ہمارے ملک کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر ایک چیلنج دے دیا ہے کہ اگر تمہیں پاکستانیوں اپنے آپ کو بچانا ہے تو انصاف قائم کرو۔ اور انصاف کیا ہے؟ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ میں جو بار بار حدیث آپ کو بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ طاقتور اگر چوری کرے اور اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیل میں ڈالو، چور کو، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس ملک میں انصاف نہیں قائم کرتے۔ آپ کے سامنے اعظم سواتی ہے، کس چیز کے اوپر اس کو سزا مل رہی ہے؟ کہ کیا اس نے کہا کہ جنرل باجوہ نے این آر او 2 دیا ہے؟
کیا اس کے اوپر سزا مل رہی ہے ایک سینیٹر کو کہ اس کو ظلم کیا؟ اس کو جو یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک 75 سالہ آدمی، ایک معتبر، ایک شہری جس نے باہر پیسے بنا کے پاکستان آیا، اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، اس سے جس طرح انہوں نے مارا بچوں کے پوتوں کے سامنے، اور پھر اس کو جو ننگا کیا، پھر اس کی بیوی کے سامنے گندی ویڈیو ڈالی. ہمیں یعنی میں سوچتا ہوں کہ اللہ ہم کتنا اور گریں گے. یہ جس ایک آدمی نے فیصلہ کیا ان چوروں کو مسلط کرنے کا، ہمارے سے یہ چور ہضم کروانے میں ہم کتنا اور نیچے گریں گے. کیا کیا نہیں ہوا کہ گندی ویڈیوز، کوئی آڈیوز نکل رہی ہیں، بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں، سارے سوشل میڈیا پہ گند دیکھ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ کسی طرح بلیک میل کیا جائے، بس کسی طرح یہ ہم ان چوروں کو ہضم کر لیں کہ ہم کہیں جی یہ جو چور اوپر آپ نے مسلط کیے ہیں، جو کہ جنہوں نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ 60% سے زیادہ کیبنٹ ضمانت پہ ہے، کرپشن پہ، اور وہ جو کہ ہر روز کیبنٹ بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف ان کے اوپر خزانہ خرچہ جا رہا ہے، پنجاب کے کوئی 170 ارب دینے ہیں، ادھر پختونخوا، اب پختونخوا کی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں دہشت گردی کا. پیسے تو دیے نہیں ان کو. ہم نے کیوں زیادہ پرانا قبائلی علاقے کے لیے ہم نے کیوں سب سے زیادہ پیسے دیے تھے پرانے قبائلی علاقے کو، مرج ڈسٹرکٹس کو؟ کیونکہ ہمیں تب بھی پتا تھا کہ اگر ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ نہ کی اور وہاں مدد نہ کی، کیونکہ جو سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں علاقہ متاثر ہوا تھا، وہاں پھر سے مسئلے شروع ہو جائیں گے. انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے، پختونخوا حکومت کو پیسے نہیں دیے، ان کے تنخواہوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. گلگت بلتستان والے وہ کہہ رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دیے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ پیسے نہیں دیے، پنجاب جس طرح میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں 170 ارب روپیہ نہیں دیا. تو اگر پختونخوا میں پیسے نہ خرچ کیے گئے اور یہ جو مرج ڈسٹرکٹس کے اندر پولیسنگ کے اوپر نہ انہوں نے زیادہ اس وقت انویسٹمنٹ نہ کی، نوکریاں نہ وہاں ملی، اگر خدا نہ خواستہ پھر سے وہاں دہشت گردی شروع ہو گئی، میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے آگے جو پہلے ہی ہمارا ملک کے معاشی حالات کبھی بھی اتنے برے نہیں تھے، خدا نہ خواستہ اگر دہشت گردی شروع ہوگی تو سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے، ہم اپنی حکومت سے ڈیزالو کر رہے ہیں. یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم الیکشنز کروائیں. کیوں ڈر رہی ہیں الیکشن سے؟ یہ ہم خود اپنی 2 حکومتوں کے اندر الیکشن کروانے کے تیار ہیں. یہ کیوں اتنا زیادہ تماشا؟ کبھی گورنر رول لگا دو، کبھی کہا جی ہم چیف منسٹر کو ہٹا دیں گے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے، یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں. وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے مفرور ایک مجرم، وہ ڈرا ہوا ہے الیکشن سے، اور دوسرا آصف زرداری ڈرا ہوا ہے الیکشن سے. انہوں نے اتنی زیادہ چوری کی ہے اس ملک کی کہ ان کو خوف آیا ہوا ہے. ساری ان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے چوری بچانے کے لیے. پہلے چوری کرو، پھر اس چوری کو بچاؤ. پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان پہنچاؤ، پھر چوری بچانے میں ملک کو نقصان پہنچاؤ. انہوں نے جو امینڈمنٹ پاس کی ہے پارلیمنٹ میں، انہوں نے وائٹ کالر کرائم اس کو لائسنس دے دیا ہے. آج انہوں نے ناممکن کر دیا ہے کہ جو پیسے والے آدمی آج جو چوری کرے گا، ناممکن ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکیں گے. نیب کے قوانین انہوں نے ایسے بنا دیے ہیں کہ انہوں نے لائسنس دے دیے چوری کے لیے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کا بیڑا غرق کیا انہوں نے. اور آج سوال کیا ہے کہ ساری قوم کو پتہ ہے، سارے جو چاہے وہ اکانومسٹ ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ پروفیشنلز ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے، صاف اور شفاف الیکشن. لیکن یہ جو 2 چور ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں، یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اپنی ذات کے لیے ملک کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے. میں پھر سے آخر میں اپنے
اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ملک کی فکر ہے یا نہیں فکر؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سارے اداروں سے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کا سٹیک ملک سے باہر ہے. جن کا سٹیک آج پاکستان میں ہے، میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو آج فکر کرنی چاہیے یا نہیں کہ ہمارا ملک تیزی سے جا رہا ہے، وہ ادھر پہنچ جائے گا جدھر خدا نہ خواستہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جتنی جلدی اس ملک میں الیکشن کروائیں، ہم اتنی جلدی اس ملک کو ایک موقع ملے گا ہمیں کہ نکلنے کا اس دلدل سے. جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اس وقت نہ باہر کے ملکوں کو، نہ باہر کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کوئی اعتماد رہ گیا ہے اس گورنمنٹ کے اوپر، نہ اس ملک کے انویسٹرز اور بزنس مین کو اعتماد رہ گیا اس حکومت کے اوپر. تو صرف ان دو چوروں کے چوری بچانے کے لیے، اور وہ کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن اگر وہ ہار گئے تو ان کی پھر سے ان کا این آر او جو انہوں نے لیا وہ نہ چلا جائے، سارا ملک کو انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے. تو میں آج سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں، یہ مسئلہ اس وقت نکلنے کا اس عذاب میں سے، اس دلدل میں سے صرف ایک ہے، صاف اور شفاف الیکشن.